حبیب اکرم صاحب، جیسے کہ رؤوف حسن صاحب نے اب یہ بتا دیا ہے، اپنا پلان شیئر کر دیا ہے کہ کے پی میں ہم جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے اور وفاق اور پنجاب میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ حکومت بنائیں گے۔ پلان تو انہوں نے شیئر کر دیا، آپ کو لگتا ہے یہ پلان ایگزیکیوٹ بھی ہو جائے گا ایز اٹ از؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ جیتے ہیں ان کی کوئی حیثیت، جماعتی حیثیت متعین کی جا سکے۔ ان کی پہلے جماعتی حیثیت متعین نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ یہ ٹوٹ جائیں گے، ان میں سے کوئی کہیں چلا جائے گا، کوئی کہیں چلا جائے گا۔ اور اس طرح اسلام آباد سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کو لیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بیرسٹر علی گوہر نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ 20-25 کروڑ روپیہ دینے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ اپنی شناختیں متعین کی جائیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ بڑا اچھا ایک کام کیا ہے کہ اس نے بجائے اس کے سارے کے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے کر لیتے یا ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ کر لیتے، تو ان کی دراصل سارے کے سارے ممبرز جو ہیں وہ کسی ایک جماعت کے ڈسپلن میں اور آ جاتے، اور پھر کوئی نہ کوئی ان کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پریشانی بھی پیدا ہو سکتی تھی جہاں اختلاف رائے ہوتا۔ تو لہٰذا یہ بڑا انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے جو درمیانی ہے۔ تو ان کے ممبرز کی سب سے پہلے تو شناخت متعین ہو گئی ہے۔ جی، تو اب جب ان کے ممبرز کی شناخت متعین ہو گئی ہے تو پھر آگے چل کے وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایز اے گروپ، ایز اے لارجسٹ پارٹی بات کر سکیں گے۔ تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر وفاق میں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف آ چکی ہے اور ایم ڈبلیو ایم میں یہ سارے اراکین چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون وفاق کی سب سے بڑی پارٹی نہیں رہی، بلکہ ایم ڈبلیو ایم سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے۔ تو ایم ڈبلیو ایم ہی پھر لوگوں سے بات کرے گی کہ وہ کس کے ساتھ مل کے بات کر کے اور آگے بڑھنا چاہیں گے۔ اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی اب اس بات کا تعین ہو چکا ہے کہ وہاں پر بھی سب سے بڑی جماعت اسلامی ہے ٹیکنیکلی، اگرچہ ان دونوں جگہ پی ٹی آئی ہے، لیکن بہرحال ان کی ٹیکنیکل جو نام ہے وہ بدل دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے اب وہ بڑی پارٹیوں کی حیثیت انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ تو حبیب اکرم صاحب، مذہبی سیاسی جماعت میں شامل ہونے سے کوئی ریزسٹنس تو نہیں ہوئے گی؟ کیونکہ آزاد امیدوار بڑی تعداد میں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی گروپ میں ہوں جو کہ جماعت اسلامی میں یا مجلس وحدت المسلمین میں شامل نہ ہونا چاہتے ہوں۔ دیکھیے، اس میں آپشن کی بات نہیں ہے۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف نے خود بطور جماعت اس کو حصہ لینے کی اجازت ہوتی انتخابات میں، سچویشن یہ آتی ہی نا۔ یہ تو ایک صحیح معنوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مذہقہ خیز سچویشن ہے نا۔ یعنی ہم پورے پاکستان کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو اب اس سچویشن میں صرف ایک نام انہیں چاہیے، تو وہ نام استعمال کرنے، وہ چاہے ایم ڈبلیو ایم کا ہو، وہ چاہے جماعت اسلامی کا ہو، تو استعمال ہے نام کا ایک خاص ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ اور کیا مطلب ہم پاکستان کی سیاست کا پاکستانی سیاست کی ستم دریسی کہیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو صورتحال ہم پیدا کر رہے ہیں، جو پیدا کی ہم نے پہلے الیکشن کمیشن نے اور اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ نے، تو یہ تو اس کا منطقی نتیجہ تھا، اور یہ منطقی نتیجہ اس وقت آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کوشش یہ نہیں کی تھی کہ پی ٹی آئی نظریاتی نام کے تھی، اس سے کیا انہوں نے بلے باز کے نشان پہ الیکشن لڑنے کا اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن فوری طور پر آپ کو یاد الیکشن کمیشن نے کیا کہا تھا؟ نہیں جی، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو الٹیمیٹلی اس طرح کے ناپسندیدہ صورتحال سے گزرنا پڑے گا، اور لہٰذا اب آپ گزریے، پاکستان تحریک انصاف گزریے، اور اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے اب زیادہ برا لگے گا کہ ایم ڈبلیو ایم جو ہے وہ کم از کم ایک دم پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی جماعت بن کے ابھری، اور جماعت اسلامی خیبر پختونخوا میں اتنی بڑی جماعت بن کے ابھری، کم از کم ان کے ریکارڈ پہ تو آ جائے گا۔ اور یہ ہماری لیونگ میموری کا حصہ بن گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے خود ہی منظم ہو کے دو جماعتوں کو اتنا بڑا وجود بخشا ہے۔ تو لیکن حبیب صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی فالوئنگ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس طرح کے وزیر اعظم اور صدر تک کے اس طرح کے عہدے ابھی تک ان کو ایسے نہیں مل پائے۔ تو اگر یہ علامتی طور پر ہی دیکھ لیا جائے، اگر مجلس وحدت المسلمین وفاق میں حکومت بنا لیتی ہے اور وزیر اعظم بھی پھر اسی جماعت کا ہی ہوگا، بہرحال آزاد امیدوار ان کے ساتھ ملے ہوں گے، تو اس کا علامتی اثر، سمبولیکل اس کی امپورٹنس کیا دیکھ رہے ہیں؟ دنیا بھر میں اس کو کس طرح سے پرسیو کیا جائے گا؟ دیکھیے، دنیا بھر کے سفیر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ہم نے اپنے جو سیاسی نظام کا جس طرح مذاق اڑایا ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے دستوری نظام کا مذاق اڑایا ہے، تو وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بلکہ دنیا سے اس کا ریئیکشن آ رہا ہے۔
تو سب کو پتا ہے کہ یہ حکومت کون سی ہے. سب کیا آپ کو نہیں پتا کہ رؤف حسن کون ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ شوکت بسرا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کون ہے؟ کیا ہم سب کو نہیں پتا کہ عمران خان کی تصویر لگا کے یہ جو جیتنے والے ہیں یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ پاکستان کا ایک المیہ ہے. بہرحال اس المیہ کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو اصولی طور پہ تو یہ تحریک انصاف ہے. اور اگر کل کو صورتحال بدل بھی سکتی ہے کہ کل کو تحریک انصاف جو ہے وہ خود کو جب اگر منوا لیتی ہے اور اس کا قانونی راستہ جو ہے وہ نکل آتا ہے, تو اس قانونی راستے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر تحریک انصاف دوبارہ سے ریوائیو ہو جائے گی, اور پھر یہ ساری کی ساری جو اس وقت MWM یا جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے آپ کو, تو پھر تحریک انصاف میں دوبارہ سے ڈھل جائے گی. تو اصل تو بات یہ ہے کہ ہم ایک اصل چیز پہ نقل کا لیبل لگا رہے ہیں. یہ کوئی نقل کو اصل بنا کے نہیں پیش کیا جا رہا. نقل کو اصل پیش بنا جہاں پہ کیا جا رہا ہے, انفارچونیٹلی وہ تو الیکشن میں ہوا ہے کہ ہارے ہوئے امیدوار بہت سارے جو ہیں ان کے اوپر جیت کا لیبل لگا دیا گیا ہے. خیر ابھی دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں ان لیبلز کو کیسے اتارتی ہیں. ٹھیک ہے. خالی اچھا حبیب صاحب یہ بھی بتائیے, یہ جو وزارت اعلیٰ KP کے لیے علی امین گنڈاپور کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور اس کا نام جو ہے وہ اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر ہوں گے, بانی PTI نے بھی یہی کہہ دیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کیسا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI کے اندر اس پر کافی رفٹ ہے. اسد کیسر, مشتاق غنی, عاطف خان, شہرام ترکئی اس نام سے ناخوش ہیں. دیکھیے یہ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی نام خاص طور پر صوبوں میں جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم آتا ہے. تمام لوگ ایک نام پہ متفق نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا پرویز خٹک کے نام پر بھی لوگ متفق نہیں تھے, اس طرح محمود خان کے نام پر بھی متفق نہیں تھے, پنجاب میں عثمان بزدار کے نام پر متفق نہیں تھے, ایون پیپلز پارٹی کے اندر مراد علی شاہ کے نام پر بہت سارے لوگ متفق نہیں ہیں. بخیر یعنی جب آپ ابھی دیکھیں گے کہ بلوچستان میں بھی جب پارٹیاں اپنے اپنے امیدواروں کا اعلان کریں گی تو اس میں بھی خوش نہیں ہوں گے. یہ ایک پارٹیوں کے اندر کی سیاست ہے جو چلتی رہتی ہے. یہ انٹرا پارٹی پالیٹکس جو ہے اس میں تھوڑی بہت اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی سارے لوگ پھر اسی نام پہ متفق ہو جاتے ہیں جو پارٹی کے مرکزی قیادت کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ آگے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ عمران خان کے معتمد ہیں. جب عمران خان کے نام پہ یہ الیکشن جیتا گیا ہے تو نیچرلی یعنی سیاسی طور پر عمران خان کے پاس ہی یہ ویٹو ہے کہ وہ کس کو منتخب کریں, تو لہٰذا انہوں نے علی امین گنڈاپور کو منتخب کیا ہے. دوسری بات یہ کہ علی امین گنڈاپور نے جو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی حریف جماعت رہی ہے وہ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام. تو انہوں نے تو مولانا فضل الرحمان کو بھی شکست دی ہے. تو ایسی صورت میں نیچرلی جو حریف جماعت کو شکست دینے والا جو سب سے جو امیدوار ہوتا ہے وہ جب جیت جاتا ہے تو بڑا اہم ہو جاتا ہے. لہٰذا علی امین گنڈاپور کی اہمیت جو ہے وہ اس سے تو انکار نہیں ہے. پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے ہی اپنی جماعت کے لیے خیبر کشمیر آزاد جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی الیکشن مینج کیا تھا. یعنی الیکشن انہوں نے جیت کے دکھایا تھا. تو اب ان کا یہ وقت ہے, اور پھر جس طرح اپنی جماعت کے ساتھ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, جتنی مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا ہے, انہیں مفرور ہونا پڑا, انہیں سب کچھ کرنا پڑا, تو اس کے باوجود وہ جس طرح الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اور پھر اپنے حریفوں کو ہرایا, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. تو یہ بلکہ یہ تو تقریباً سبھی امیدواروں نے کیا, لیکن علی امین گنڈاپور جس حد تک گئے اس حد تک تو بہت کم لوگ گئے. تو لہٰذا یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب بنے, اور ان کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بھی چونکہ ڈٹ جانے والی ہے, تو اس سے اپنے حریفوں کو یہ پیغام دینا بھی مقصود ہے کہ علی امین گنڈاپور کی موجودگی میں آپ اگر کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو PTI اپنے حکومتی اختیارات سختی سے استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. تو حبیب صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جو ہیں وہ سب سے بڑی تعداد میں ہیں, سب کی نظر بھی انہی آزادوں پر ہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ PTI یہ جو 92 آزاد ابھی تک امیدوار کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں, ان کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ جی مجھے نہیں لگتا کہ اس سے انہیں کوئی بڑی مشکل کا سامنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سبھی لوگ کافی کرائسس سے خود بھی گزر کے آئے ہیں. دیکھیے 2024 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کھڑا ہونا ہی اپنے آپ کو مصیبتوں میں دھکیلنے کے مترادف تھا اور مصیبتوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا. ان میں سے جو بیشتر لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ گرفتاریاں انہوں نے برداشت کی, انہوں نے ماریں برداشت کی, اپنے کاروبار کی بندش برداشت کی,
कई कई किस्म के पर्चे उन्होंने बर्दाश्त किए, एंटी करप्शन उनके पीछे दौड़ती रही, पुलिस उनके पीछे दौड़ती रही, और पता नहीं पाकिस्तान का हर महकमा, मेरा ख्याल है कि हत्ता के शायद जो सूबाई महकमे होते हैं माही परवरी के, यानी जो मछलियों की अफजाइश को फरोग देने के महकमे भी उनके पीछे भागते रहे। तो जब ऐसी सूरत हो तो इस वक्त तो खड़ा होना ही बड़ी मुसीबत होती है कि जाके जीत जाना। तो अगर जो लोग पहले से इतनी मुसीबतें बर्दाश्त कर चुके हैं, मेरा ख्याल है कि आगे भी बहुत सारी लालच और मुसीबत जो है वो अब तो उनकी कम होगी, अब तो वो आसानी से निस्बतन बर्दाश्त कर सकेंगे। तो लिहाजा ये मामला आगे मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा मेंबर टूटेंगे। तो हबीब साहब, PMLN बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, वो भी यही दावा करी कि विफाक और पंजाब में हुकूमत तो हम बनाएंगे। और जब उनसे ये सवाल किया कि आपके पास नंबर्स नहीं हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने आज ये कहा कि अगर आज़ाद के पास नंबर हैं तो वो बन जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। आपको क्या लगता है कि ये बहुत आसान होगा ये PTI के लिए कि विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमत बना ले? मुस्लिम लीग नून फिर क्या करेगी? उनके पास क्या प्लान है? देखिए, एक तो बात समझ लीजिए कि पंजाब में कम से कम 40 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान है, और इन पे जब आप पंजाब के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उन पे सवालिया निशान, और उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा PMLN के पास है, तो पहले तो आप ये सोचे कि उन 40 नशिस्तें जिनके खिलाफ आप अदालतों में जाएंगे, जिनके खिलाफ अभी से दरखास्तें हैं, जिनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, तो क्या ऐसी 40 मशकूक नशिस्तों पे, यानी पार्टी ने जितनी नशिस्तें हासिल की हैं उसके निस्फ से ज्यादा नशिस्तें मशकूक हैं, तो क्या ऐसी पार्टी जिसकी इतनी नशिस्तें मशकूक हों उसे हुकूमत में होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये एक अपनी जगह सवाल है। इसी तरह इस हुकूमत के जो अरकान सलासा हैं उनमें से एक है MQM की सभी नशिस्तें मशकूक हैं, और इस पे पाकिस्तान की एक बड़ी मोतबर जमात इस्लामी ने गवाही दे दी, उसकी सभी नशिस्तें मशकूक हैं। और खुद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अगरचे चंद एक वो भी नशिस्तें मशकूक है। तो जब आपकी इतनी नशिस्तें मशकूक हों तो क्या ऐसे किसी इत्तेहाद को हुकूमत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले तो ये बुनियादी पॉलिटिकल क्वेश्चन है। अगर वो ऐसा इत्तेहाद वजूद में आता है जिसकी नशिस्तें इतनी मशकूक हों, तो पूरी दुनिया में वो कैसे डील करेगा पाकिस्तान की तरफ से?